بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ آیت نمبر ہے 95۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور وہ ہرگز نہیں، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اور ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے اس کی کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم، جو اس وجہ سے کہ جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو۔ یہاں یہودیوں کی جو غداری ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ان کی غداری کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں تھی۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، تو یہاں پہ بتلایا جا رہا ہے کہ یہ موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے، ابدا، کبھی بھی نہیں ہوگا یہ کہ موت کی تمنا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بما قدمت ایدیہم، جو ان کے ہاتھ کرتے ہیں، جو گناہ یہ کرتے ہیں۔ یہاں ہاتھوں، ویسے تو گناہ کے اندر سارا جسم کے اعضاء شامل ہوتے ہیں، لیکن چونکہ گناہ میں زیادہ ہاتھ ہوتے ہیں، چوری چکاری کرنا، ڈاکہ زنی کرنا، یا بہت سارے گناہوں کے کام جو ہاتھ سے زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے یہاں پہ ہاتھوں کا جو ہے وہ تذکرہ موجود ہے۔ تو بہرحال فرمایا جو ان کے ہاتھوں نے کی، اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ موت کے بندہ جو گناہ گار ہوتا ہے نا، وہ موت نہیں مانگتا، وہ موت سے بہت زیادہ ڈرتا ہے۔ جو بندہ مومن ہوتا ہے وہ چونکہ موت کی اس نے تیاری کی ہوتی ہے، اس لیے اس کو اتنی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن جو بندہ گناہ گار ہو وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ مر جائے۔ قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنا مرضی بھاگ لو، بالآخر مرنا تو تمہیں ہے ہی ہے۔ اس طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کو پسند کرتا ہے، جو اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس کو پسند نہیں کرتا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اے اللہ کے رسول، ہم بھی تو موت کو ناپسند سمجھتے ہیں۔ تو فرمایا نہیں، یہ بات ایسی نہیں ہے، بلکہ فرمایا جو مومن بندہ ہوتا ہے جب اس کی روح نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، اسے خوشخبری سناتے ہیں، تو وہ اللہ کی ملاقات کو اس وقت پسند کرتا ہے۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے جب فرشتے آ جائیں تو وہ بندہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرے، لیکن جو اس وقت اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا پھر اللہ بھی اس کو پسند نہیں کرتا۔ جس طرح کہ جب فرشتے آتے ہیں نیک بندے کے پاس، وہ روح نکالتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا روح اس طرح نکلتی ہے جس سے مشکیزے سے پانی، اور بد کردار کی نافرمان کی روح فرشتے اندر گھس کے مار مار کے نکالتے ہیں۔ وہ چونکہ اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتی روح، وہ جسم کے اندر گھس جاتی ہے، تو وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ، فرشتے اندر ڈبکی لگا کے اندر جسم کے اندر داخل ہو کر زور سے جو ہے وہ اس روح کو نکالتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا، پھر اللہ بھی اس کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے لیے مومن کے لیے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، مرحبا اسے کہا جاتا ہے، لیکن کافر کے لیے، اللہ نافرمان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو وہیں سے جہنم نیچے بھیج دو، نیچے پھینک دو، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ تو مومن جو بندہ تیاری کرتا ہے موت کی، وہ کبھی بھی موت سے گھبراتا نہیں ہے، وہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا سے جانے لگے مسکرا پڑے۔ لوگوں نے پوچھا مسکراتے کیوں ہیں؟ فرمایا میں اپنے ساتھیوں سے ملنے جا رہا ہوں۔ بہرحال یہاں اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے جس طرح کہ حدیث میں آیا ہے کہ موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا۔ اب یہاں تو ہے کہ یہودی کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے، ٹھیک ہے، تو ویسے بھی موت مانگنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ وہ لوگ حریص ہیں دنیا کی زندگی کے، ٹھیک ہے، جو بندہ دنیا کی زندگی کا حریص ہو وہ مرنا نہیں چاہتا۔ جس طرح میں نے پیچھے حدیث سنائی ہے کہ مرتے وقت جو بندہ مومن اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس کو پسند کر لیتا ہے۔ تو یہ جو حدیث میں ہے نا لا یتمنی احدکم الموت، یہ عمومی حالت میں ہے کہ کوئی بھی بندہ موت نہ مانگے اللہ تعالیٰ سے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے خیر والی زندگی مانگے کہ اے اللہ اگر میرے لیے زندگی بہتر ہے تو اللہ مجھے زندہ رکھ، اے اللہ اگر میرے لیے زندگی بہتر نہیں ہے تو میرے لیے مجھے جو ہے وہ اس دنیا سے لے جا، اگر زندگی میرے لیے بہتر نہیں ہے تو۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ موت کی دعا نہ کرے، کیونکہ اگر اما محسنا فلعلہ یزداد، اگر وہ نیک ہے تو اس کی نیکی میں اضافہ ہو جائے گا، واما مسیئا فلعلہ یستعتب، اور اگر وہ گناہ گار ہے تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دے دے۔ تو یہاں اس سے ایک تو پتہ یہ چلا کہ موت کی انسان کو دعا تو نہیں کرنی چاہیے، ہاں
مرتے وقت مومن بندہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ نمبر 2، یہ بات پتہ چلا کہ موت کی بد دعا اپنے لیے بھی نہیں، کسی کو بھی نہیں دینی چاہیے۔ یہ جو ہمارے یہاں جملہ بولا جاتا ہے نا، انشاءاللہ تو مر جائے، تو یہ غلط ہے۔ کسی کے لیے موت کی دعا نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح خودکشی کرنی حرام ہے، اپنے آپ کو مارنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ جس چیز سے اپنے آپ کو مارتا ہے جہنم کے اندر اسے وہی سزا ملے گی۔ زہر پیتا ہے، زہر پیتا رہے گا، گرا کے مارتا ہے، وہ گرتا رہے گا جہنم میں، اور لوہے کی آلے سے مارتا اپنے آپ کو چاقو چھری سے، تو وہ جہنم کے اندر یہی کام کرتا رہے گا۔ تو بہرحال اسی طرح اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ انسان کو موت کو بھی برا بلا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ موت اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ لوگ اکثر موت کو گالی نکال دیتے ہیں، برا بلا کہہ دیتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ موت کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں البتہ موت کی تمنا تو نہیں کر سکتے، لیکن اگر پرفتن دور ہو تو ہم یہ دعا ضرور کر سکتے ہیں، اے اللہ اگر میرے حق میں مرنا بہتر ہے تو مجھے مار دے، اگر زندگی بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ۔ اتنی دعا کی گنجائش جو ہے وہ موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابن آدم 2 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، ایک موت کو، حالانکہ موت اس کے لیے فتنوں سے بہتر ہے، اور دوسری فرمایا دولت، حالانکہ دولت کی کمی انسان کو آخرت کے دن حساب کی کمی کا موجب بنے گی۔ جو دولت مند بندہ ہوگا وہ قطاروں میں کھڑے ہوں گے، 500 سال بعد جنت میں جائیں گے۔ جو غریب بندے ہوں گے وہ جنت میں دولت مند لوگوں سے پہلے چلے جائیں گے۔ تمہارے کی کمی دنیا میں آ بھی جائے تو پریشان نہیں ہونا، اللہ آپ کو جنت میں جلدی بھیجنا چاہتا ہے۔ موت جس کی آ جائے گی مؤخر نہیں ہوگی، وَلَن يَؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ ٹھیک ہے، موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ جو بندہ موت کی تیاری کرے گا وہ کامیاب ہے۔ جو بندہ سفر کی تیاری کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ جس نے سفر کی تیاری نہ کی ہو وہ آدمی، اس کو جب سفر پہ جانا پڑ جائے تو کتنی مشکلات کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے۔ دیکھا نا آج ہم بیرون ملک جانا ہو ہم کتنی تیاری کرتے ہیں اس کی، لیکن افسوس یہ ہے کہ جب اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے اس کے لیے تیاری کوئی نہیں۔ سفر پہ جانا ہے تیاری ہے، دنیا کو چھوڑنا تیاری کوئی نہیں۔ جس کے بعد واپس کبھی نہیں آنا اس کے لیے تیاری کوئی نہیں۔ تو ہمیں جو ہے وہ تیاری کرنی چاہیے۔ تو اصل چیز یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو روک لے۔ جس نے اپنی خواہشات کو روک لیا، اس نے تیاری کی، فَإِنَّ الْجَنَّةَ، وہ انسان جنت کے راستے پہ ہے، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگا رہا وہ کبھی بھی انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔